حي على الفلاح. اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں. ہم نے اسم کی تقسیم کی تھی، اس کے لیے 4 کیٹیگریاں بنائے اور پھر اس میں سے اسم بلحاظ حالت اور اسم بلحاظ جنس کی ہم نے تقسیم کر دی تھی اور وہ انشاءاللہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. آج ہم بات کرتے ہیں اسم بلحاظ عادت. تو عربی زبان کے اندر اسم بلحاظ عادت کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع. اب تک ہم جتنے بھی اسما پڑھ چکے ہیں یا پڑھتے رہے ہیں وہ تمام کے تمام واحد تھے. تو آج کے اس مختصر سے سبق میں ہم واحد سے تثنیہ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے. اور وہ پھر میں نے جو اگلی بات آپ کو بتائی تھی کہ عربی کے تمام اسما ان 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے: حالت رفع، نصب اور جر. اور پھر جب ہم واحد سے تثنیہ بنانے کا طریقہ سیکھ لیں گے اور پھر تثنیہ اسما کو ہم ان 3 حالتوں کے اوپر ڈیوائیڈ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو سب سے پہلے ہم واحد سے تثنیہ بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں. جیسے مسلمون، یہ ایک واحد اسم ہے. اب اسے ہم تثنیہ کیسے بنائے؟ سب سے پہلے فرصت میں ہم تنوین کو ختم کر دیں گے، اس کی جگہ ہم زبر لگا دیں گے. اور دوسری فرصت میں ہم الف کا اضافہ کر دیں گے اور تیسری فرصت میں ہم نون اضافی کر کے اس کو مکسور بنا دیں گے. تو مسلمون سے مسلمانے بن جائے گا. یہ ہے ایک واحد اسم سے تثنیہ بنانے کا طریقہ. اور اسی طریقے سے یہ تو مذکر اسم ہے اور مؤنث سے ہم کیسے بنائیں گے؟ مسلمتن. اس کا بھی طریقہ بالکل یہی سیم ہے کہ پہلی فرصت میں تنوین کو ختم کر کے زبر لگا دیں گے اور اس کے بعد الف کا اضافہ کر کے نون مکسور لگا دیں گے. تو مسلمتن سے مسلمتان ہے. جیسے اب اس کے اندر مؤنث کی کیا علامت ہے؟ وہ یہ تا ہے جو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ یہ مؤنث ہے. اب آتے ہیں سب سے پہلے اس طرف کہ جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ ہم ان کو ان 3 حالتوں کے اوپر ڈیوائیڈ کریں گے. واحد اسم مسلمون. اب مسلمون سے جب ہم تثنیہ بنائیں گے تو اس تثنیہ کو حالت رفع، نصب، جر پر کیسے ڈیوائیڈ کریں گے، کیسے تقسیم کریں گے؟ اب آسان طریقہ ہے. مسلمون سے مسلمانے کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا تھا. مسلمانے یہ ہے حالت رفع. اب حالت نصب اور جر میں کیسے بنے؟ حالت نصب میں زبر یا ساکن اور نون مکسور. مسلمانے سے مسلمین اور حالت جر میں بھی یہی چیز رہے گی، زبر یا ساکن نون مکسور. مسلمانے، مسلمین اور مسلمین. آسان سے مسلمانے، مسلمین، مسلمین. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ سبق بالکل سمجھ چکے ہوں گے اور انشاءاللہ ہمیشہ یہ کوشش رہے گی کہ سبق مختصر ہو اور اختصار کے ساتھ ساتھ جامع ہو تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور رٹے لگانے کی کوئی ضرورت نہ ہو. اللہ تعالی مزید آسان فرمائے.